دوستو یہ کہانی ہے سونم کی۔ سونم کے 2 بچے ہیں۔ کبھی کبھی زندگی میں اتنا بزی ہو جاتا ہے کہ اسے یہ خیال ہی نہیں رہتا کہ اس کی ایک پتنی بھی ہے، اس کا ہر رات انتظار کرتی ہے۔ بچے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی کا انجوائے ختم۔ ہر عورت کی کچھ خواہشیں ہوتی ہیں، کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں۔ وہ بھی اپنی زندگی میں اپنا شوہر سے پیار چاہتی ہے۔ جب اس کا شوہر اس کی طرف توجہ نہ دیتا ہے تو وہ ایک الگ ہی راہ بھٹک جاتی ہے جسے لوگ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سونم بھی اپنی زندگی سے بھٹک رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر کا پیار پانا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا شوہر اسے دیکھے، اس سے پیار کرے، جیسے کہ شادی کے دن کے بعد ان کی زندگی شروع ہوئی تھی۔ ٹھیک اسی طرح وہ اپنی زندگی جینا چاہتی تھی۔ جب اس کی زندگی سے دھیرے دھیرے پیار ختم ہونے لگا تو دیکھیے سونم نے کون سا راستہ اپنایا۔ 38 سال کی عمر میں شادی شدہ مہیلا کی زندگی میں جب پیار کی کمی ہو جاتی ہے اور ایسے میں کوئی باہر کا اشارہ کر دے تو پھسلنے میں دیر نہیں لگتی۔ یہ لائن کوئی کتاب سے نہیں، سونم کی زندگی سے نکلی تھی۔ ایک ایسی عورت کی کہانی جو اپنے ٹوٹتے آتم سمان اور خالی ہوتی اچھاؤں کے بیچ کہیں گم ہو چکی تھی۔ سونم کی شادی کو 12 سال ہو چکے تھے۔ 2 پیارے بچے، اچھا گھر، سمجھدار پتی، سب کچھ تھا، پر جو نہیں تھا وہ تھا نکٹتا، چاہت اور پیار، جو وہ گہرائی جس میں ایک استری خود کو محسوس کرتی ہے۔ اس کے پتی سونو اب سمرپت پتا اور کرتویہ نشٹھ پتی تو تھے ہی، لیکن سونم کے لیے پریمی نہیں بچا تھا۔ روزمرہ کی زندگی میں اس نے جیسے اپنی استری ہونے کی پہچان کھو دی تھی۔ رات کو بستر پر لیٹنے کا مطلب اب صرف نیند تھا، نہ کوئی ہاتھ، نہ کوئی چاہت، نہ کوئی اسپرش۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتی اور سوچتی، کیا میں اب آکرشک نہیں لگ رہی؟ کیا میری اچھائیں صرف گناہ ہیں؟ بچے پیدا کرنے کے بعد کیا عورت کسی کام کی نہیں رہتی؟ اسی الجھن کے برے دور میں اس کی ملاقات ہوئی کمار سے۔ کمار اس کی سہیلی کا دور کا رشتہ دار تھا جو کچھ سمے کے لیے شہر آیا تھا۔ پہلی بار جب ملا تو بس ایک مسکراہٹ سے کچھ پگھل گیا اور پھر باتیں شروع ہوئیں، واٹس ایپ پر، کال پر، اور پھر من میں کمار اس کی تعریف کرتا، سونم بہت سندر ہو، تمہاری آنکھوں میں ایک ادھوری کویتا ہے۔ سونم ان باتوں کی عادی نہیں تھی، لیکن اسے اچھا لگتا تھا۔ کوئی ہے جو اس عورت کی طرح دیکھتا ہے۔ ایک دن کمار نے ملنے کا آگرہ کیا، کافی شاپ میں۔ سونم تیار ہوئی، خود کو سجایا، برسوں کے بعد لپسٹک لگائی تو ہونٹ کانپ گئے۔ اس نے سوچا، غلط تو کچھ نہیں ہے، بس ایک دوست سے ملنا ہے، پر اس ملاقات نے کشش کا دروازہ کھول دیا۔ باتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ سونم خود کو کمار کے حوالے کرنا چاہتی تھی، لیکن کمار ایک اچھا دوست تھا۔ اس نے صاف منع کر دیا، میں اپنی دوستی پر کوئی دھبا نہیں لگنے دینا چاہتا۔ تم میری ایک سب سے اچھی دوست ہو۔ میں کافی دنوں سے دیکھ رہا تھا کہ تم بہت پریشان ہو۔ تمہاری پریشانی میری اب سمجھ میں آ چکی ہے۔ سونم اتنا سنتے ہی اس کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ وہ خود کو گلٹی فیل کرنے لگاتی ہے۔ کیا میں گنہگار ہوں یا صرف ایک عورت جو پریم کی تلاش میں بہک گئی؟ وہ ٹوٹی نہیں تھی، لیکن اس دن کچھ مرا ضرور تھا، اس کا وشواس، اس کا سنتلن۔ سونم نے کمار کو آخری میسج کیا، تم نے جو دیا وہ ایک سچا دوست ہی دے سکتا تھا۔ تم میرے ہمیشہ سچے دوست رہو گے، پر میں اب خود سے نظریں نہیں ملا سکتی۔ یہ رشتہ میرا نہیں، میری کمزوری کا تھا۔ اس کے بعد اس نے سونو سے بات کی، روتے ہوئے بولی، میں مر رہی ہوں، ہر دن تمہاری دوری نے مجھے اکیلا نہیں اپرادھی بنا دیا ہے۔ سونو چپتا، ہکا بکا، پر پھر اس نے سونم کو گلے لگایا، شاید میں اتنا دور چلا گیا تھا کہ تمہاری سسکیوں کی آواز بھی نہیں سنی، معاف کر دو۔ اس دن دونوں نے پھر سے جینے کی شروعات کی۔ سچائی، گناہ اور معافی کے اس پل نے
پلنے سے ہو کر شادی میں صرف ساتھ رہنا کافی نہیں، ایک عورت کو صرف ماں یا پتنی نہیں، ایک ساتھی، پریمی اور جیون بھر ساتھ دینے والا اس کا شوہر جو اس کا ہر وقت ساتھ دے، ورنہ وہ آنکھیں جو برسوں سے سوکھی تھیں اگر کوئی باہری انہیں نم کر دے تو وہ بہکتی نہیں، بس خود کو پھر سے محسوس کرنا چاہتی ہیں۔ دوستو، بس آپ سبھی سے اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہی رہتے ہیں، زندگی کو ہمیشہ پیار اور محبت سے جیا کرو، یہ زندگی ہے، دوبارہ نہ ملے گی دوستو، اپنے لائف پارٹنر کو وقت دیجیے، گزرا ہوا وقت دوبارہ نہیں آتا، اگر یہ کہانی آپ کی آنکھوں کو نم کر گئی ہو تو اسے ساجھا کریں، کسی اور سونم کو سنبھلنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں۔ دھنیہ واد۔